ہمارا احسان سمجھتے ہیں اور ان لمحات کو جو ہم ان کے گھروں میں گزارتے ہیں اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا صدقہ قبول کرنا بھی عبادت کی طرح ایک کار خیر ہے، لینے والے کو دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اس مال سے دین پر مدد لے اور دینے والا خوشی سے دے، اس معیار کی روشنی میں طالبان حق اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنے لیے بہترین راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ طلب معاش کی فضیلت کے سلسلے میں یہ ایک مختصر گفتگو تھی۔ ذیل میں ہم کسب کے دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں 4 پہلو زیادہ اہم ہیں: معاملات کی صحت، عدل، احسان، دین کا خوف۔ ذیل کے 4 ابواب میں یہی 4 پہلو ہماری توجہ کا مرکز ہیں۔ دوسرا باب مختلف عقود اور ان کی صحت کی شرائط۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اس باب میں جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کا جاننا ہر پیشہ ور مسلمان کے لیے فرض ہے۔ حدیث شریف میں طلب علم کو ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر علم ضروری ہے، بلکہ جس علم کی اسے ضرورت ہو اس کا سیکھنا فرض ہے۔ پیشہ ور کے لیے اپنے پیشے سے متعلق مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے ان مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ ان مسائل سے واقف ہونے کے بعد ہی ان امور سے بچنا ممکن ہے جو معاملات یعنی بے وغیرہ کو فاسد کر دیں۔ جہاں تک جزیات کا تعلق ہے، اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ جب تک اہل علم سے دریافت نہ کر لوں گا اس وقت تک توقف کروں گا۔ بنیادی مسائل کا علم بہرحال ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان کا علم نہ ہوگا یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں توقف کرنا چاہیے اور کہاں علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اسی وقت کسی خاص مسئلے کا علم حاصل کروں گا جب مجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ بات کس طرح معلوم ہوگی کہ فلاں واقعے کے سلسلے میں شریعت کا حکم دریافت کرنا چاہیے؟ تم تو اپنے معاملات میں مشغول رہو گے اور یہ سمجھتے رہو گے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ جائز ہے، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ وہ جائز نہ ہو۔ اس لیے تجارت کے سلسلے میں مباح اور غیر مباح کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں بازار کا گشت لگاتے اور بعض جاہل تاجروں کو درے لگاتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں صرف وہی لوگ خرید و فروخت کریں جنہیں تجارت کے شرعی احکام کا علم ہو، ورنہ ان کے معاملات سود ہوں گے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے۔ معاملات و عقود بہت سے ہیں، لیکن ہم 6 معاملات بیع، سود، سلم، اجارہ، قرض اور شرکت کے شرعی احکام بیان کرتے ہیں، کیونکہ بالعموم لوگوں کو ان 6 معاملات ہی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیع یعنی خرید و فروخت۔ بیع کو اللہ تعالی نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں: عاقد یعنی خرید و فروخت کرنے والا، معقود علیہ یعنی جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے، لفظ یعنی وہ الفاظ جو خرید و فروخت کے لیے استعمال کیے جائیں۔ پہلا رکن عاقد۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ بچے، مجنون، غلام اور اندھے سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے۔ بچے اور مجنون دونوں غیر مکلف ہیں، اس لیے ان دونوں کی بیع باطل ہے۔ بچے کو اگر اس کا ولی اجازت دے دے تب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ بچے یا مجنون سے جو چیز لی جائے گی اس کے ضائع ہو جانے پر تاوان لازم ہوگا، اور جو چیز یہ دونوں لیں گے اس کے تلف ہونے سے تاوان لازم نہیں آئے گا، بلکہ وہ چیز ضائع سمجھی جائے گی۔ عاقل غلام کی بیع
اس کے آقا کی اجازت سے صحیح ہوگی۔ سبزی فروش، نان بائی اور قصائی وغیرہ پیشہ وروں کو چاہیے کہ وہ غلاموں سے اس وقت تک معاملات نہ کریں جب تک ان کے آقا انہیں اجازت نہ دے دیں۔ اجازت کا علم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کرنے والا بذات خود آقا کی اجازت صریح الفاظ میں سنے، یا شہر میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلاں غلام اپنے آقا کی طرف سے معاملات کرنے کا مجاز ہے۔ اس سلسلے میں کسی معتبر آدمی کی شہادت سے بھی کام چل سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے آقا کی اجازت کے بغیر کسی غلام سے بے کی تو یہ بے باطل سمجھی جائے گی اور غلام سے لی ہوئی چیز ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر غلام سے وہ چیز ضائع ہو جائے جس کی بے کی گئی تھی تو آقا اور غلام دونوں تاوان کی ذمہ داری سے بری ہیں۔ ہاں، اگر غلام آزاد ہو جائے تو بلا شبہ اس سے تاوان کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اندھے شخص کی بے اس لیے صحیح نہیں کہ وہ دیکھے بغیر خریدنے یا فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو ایسے معاملات سے واقف ہو اور نگاہ دیدہ رکھتا ہو خرید و فروخت کے لیے اپنا وکیل بنا دے۔ اگر تاجر نے وکیل کی وساطت کے بغیر کسی نابینا شخص سے معاملہ کیا تو وہ فاسد ہوگا۔ اس سے لی ہوئی چیز ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا، اور اگر اندھے کے پاس سے ضائع ہو جائے گی تو بازار کے نرخ سے اس کی قیمت ملے گی، وہ قیمت نہیں ملے گی جس پر معاملہ کیا گیا تھا۔ کافر کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ درست ہے، لیکن انہیں قرآن پاک اور مسلمان غلام باندی فروخت نہ کیے جائیں۔ اگر وہ کافر حربی ہوں تو انہیں ہتھیار بھی نہیں بیچنے چاہیے۔ اس طرح کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے اور معاملہ کرنے والا اپنے رب کی نافرمانی کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ ترک سپاہی یا ترکستان کے فوجی، عرب بدو، کدو، چور، خائن، سود خور اور ظالم کی کوئی چیز اپنی ملکیت میں نہ لی جائے، کیونکہ ان کا بیشتر مال حرام ہے اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر کسی مخصوص چیز کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو اس کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ حرام و حلال کی بحث میں اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا رکن مبی یا ثمن، یعنی وہ مال جو ایک دوسرے کے پاس منتقل ہوتا ہے، چاہے وہ ثمن یعنی قیمت ہو یا مبی وہ چیز جو خریدی جائے۔ اس دوسرے رکن کے سلسلے میں 6 شرائط کا اعتبار کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال اپنی ذات سے نجس نہ ہو۔ اگر نجس ہوگا تو بے صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کتے، خنزیر، گوبر اور پاخانے وغیرہ کی بے جائز نہیں ہے۔ ہاتھی دانت اور اس سے بنی ہوئی چیزوں مثلا برتن اور آرائش کا سامان وغیرہ بے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہڈی موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ ہاتھی ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اس کی ہڈی پاک ہوتی ہے۔ شراب اور ان جانوروں کی چربی کی بے بھی ناجائز ہے جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اگر یہ چربی چراغ میں جلانے اور کشتیوں میں پھیرنے میں کام آ سکتی ہے۔ اگر پاک تیل میں کوئی نجاست گر جائے یا چوہا گر کر مر جائے تو اس کی بے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس تیل میں بیرونی نجاست کا اثر ہے، اس کی ذات نجس نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑوں کے انڈے بھی بیچے یا خریدے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کارآمد جاندار کی اصل ہیں۔ میرے نزدیک ریشم کے کیڑوں کے انڈوں کو پرندوں کے انڈوں سے تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انہیں گوبر اور لید سے تشبیہ دی جائے۔ مشک کے نافع کی بے درست ہے، اگر وہ ہرن سے اس کی زندگی میں جدا ہوا ہے تو اسے پاک کرنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز جس کی بے کی جا رہی ہے قابل انقفا ہو،
اس لیے حشرات الارض چوہوں اور سانپوں کی بے جائز نہیں۔ مداری کا تماشا دکھانے میں سانپوں سے فائدہ اٹھانا قابل لحاظ نہیں ہے۔ بلی اور شہد کی مکھی کی بے جائز ہے۔ چیتے، شیر اور ان جانوروں کی بے جو شکار کی اہلیت رکھتے ہیں، یا ان جانوروں کی بے جن کا چمڑا استعمال کیا جاتا ہے، جائز ہے۔ بوجھ اٹھانے اور سواری کرنے کے لیے ہاتھی کی بے بھی جائز ہے۔ طوطا، مینا، مور اور اس طرح کے دوسرے خوبصورت پرندوں کی بے بھی جائز ہے، کیونکہ انہیں دیکھ کر اور ان کی آواز سن کر دل بہلتا ہے اور طبیعت خوش ہوتی ہے۔ کتے کی بے جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کتے رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من اقتنی کلب علی قلب ماشیت او دار یا نقص من عمل کل یوم قیرتان۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ڈھول یا طبلے، بین اور سارنگی، چنگ و رباب کی بے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعاً ان میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے مٹی کے کھیل کھلونوں کی بے بھی جائز نہیں۔ یہ کھیل کھلونے عید کے اجتماعات اور میلوں ٹھیلوں میں فروخت ہوتے ہیں۔ شریعت نے ان کے توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ کھلونے جاندار کی تصویروں کی شکل میں نہ ہوں تو ان کی بے کی جا سکتی ہے۔ ان کپڑوں اور برتنوں کی بے جائز ہے جن پہ جاندار کی تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ مصور پردوں کا حکم بھی یہی ہے، لیکن پردوں کا استعمال رکھ کر درست ہے، ٹانگ کر درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اس کا بچھونا بنا لو، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بے کرنے والا اس چیز کا مالک ہو یا مالک کی طرف سے اجازت یافتہ ہو جس کی وہ بے کر رہا ہے۔ غیر مالک سے مالک کی اجازت کی امید میں خریدنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر بعد میں مالک اجازت دے دے تب بھی اثر نو بے کرنا ضروری ہے۔ بیوی سے شوہر کا مال، شوہر سے بیوی کا مال، باپ سے بیٹے کا مال اور بیٹے سے باپ کا مال اس امید پر نہ خریدے کہ صاحب مال کو اس بے کا علم ہوگا تو وہ اس کی اجازت دے دے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر بے سے پہلے رضامندی نہ پائی جائے تو وہ بے صحیح نہیں ہے۔ بازاروں میں اس طرح کے سودے ہوتے رہتے ہیں، دین کا خوف رکھنے والے لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی بے کی جا رہی ہو وہ شرعی اور حسی طور پر سپرد کی جا سکتی ہو۔ جو چیز حسی طور پر سپرد نہ کی جا سکے گی اس کی بے صحیح نہیں ہوگی۔ مثلاً بھاگے ہوئے غلام کی بے، پانی کے اندر مچھلی کی اور پیٹ میں بچے کی بے، نر کو مادہ پر ڈالنے کی بے، اسی طرح بھیڑ کی پشت پر اون اور بھینس کے تھنوں میں دودھ فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں مبیع اور غیر مبیع ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ بیچنے والا جدا کیے بغیر مبیع کو سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ شرعی طور پر قدرت نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ رہن رکھی ہوئی یا وقف کی ہوئی چیز فروخت کی جائے یا ولد کی بے کی جائے، ماں کو اس کے بچے سے جدا کر کے یا بچے کو اس کی ماں سے جدا کر کے بیچنا بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جدائی واقع ہوگی۔ ماں اور بچے کو ایک دوسرے سے جدا کرنا حرام ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مبیع متعین ہو، اس کی مقدار اور وصف دونوں معلوم ہو۔ تعیین مبیع کی صورت یہ ہے کہ جس چیز کی بے کی جائے اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا جائے کہ میں اس چیز کی بے کرتا ہوں۔ اگر بائع یہ کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ اس گلے کی ایک بکری فروخت کی ہے، اپنی مرضی سے لے لے، یا ان تھنوں میں سے جو تیرے سامنے رکھے ہوئے ہیں ایک
تھان فروخت کیا، جو تھان پسند آئے اٹھا لے، یا اس تھان کا 1 گز فروخت کیا، جس طرف سے چاہے لے لے، یا اس قطع میں سے 1 گز زمین فروخت کی، جس طرف سے چاہے ناپ لے، ان تمام صورتوں میں بیع باطل ہوگی۔ دین میں سستی برتنے والے لوگ اس طرح کی خرید و فروخت کے عادی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی چیز یہ کہہ کر فروخت کرے کہ میں اس کا آدھا، تہائی یا چوتھائی حصہ فروخت کرتا ہوں تو یہ بیع جائز ہوگی۔ مبیع کی مقدار کا علم تولنے، ناپنے یا دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اگر بائی یہ کہے کہ میں تیرے ہاتھ یہ کپڑا اسی مقدار میں فروخت کرتا ہوں جس مقدار میں فلاں شخص نے بیچا تھا، حال یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں اس مقدار سے ناواقف ہیں، یہ بیع بھی باطل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس پتھر کے وزن کے برابر فروخت کرتا ہوں، اگر پتھر کا وزن معلوم نہ ہو تو بیع باطل ہے۔ گیہوں کا ڈھیر وزن اور قیمت کی تعیین کے بغیر بھی بیچنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گیہوں کا یہ ڈھیر تیرے ان درہم کے عوض فروخت کرتا ہوں یا سونے کے اس ٹکڑے کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں، اگر مشتری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو بیع صحیح ہوگی۔ مقدار کی تعیین کے لیے دیکھنا کافی ہے۔ اشیاء میں وصف کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز غائب ہے تو اس کی بیع باطل ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز اتنے عرصے پہلے دیکھی ہو کہ عادتاً اس میں کسی تغیر کا امکان نہ ہو تو اس کی بیع درست ہے۔ کپڑے کی بیع کرگا یعنی کپڑا بننے کی مشین میں اور گیہوں کی بیع اس کی بالی میں ناجائز ہے۔ اس چھلکے کے اندر چاول کی بیع جائز ہے جس میں اسے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ بادام اور اخروٹ کی بیع بھی ان کے اندرونی چھلکوں میں جائز ہے، بیرونی چھلکوں میں جائز نہیں ہے۔ تربہ قلہ یعنی ایک قسم کی ترکاری کی بیع اس کے اندرونی اور بیرونی چھلکوں میں ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ فقا یعنی ایک قسم کی سبزی کی بیع میں سلف کے معمول کی وجہ سے تسامح اختیار کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے تسامح کی وجہ یہ بھی ہو کہ چھلکا اتارنے سے انار کی طرح اس کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہو۔ نیز جو چیزیں خلقتاً پوشیدہ ہوتی ہیں فقا کا بھی انہی میں شمار کیا جاتا ہو۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بیع باطل ہو کیونکہ فقا خلقتاً پوشیدہ نہیں ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس چیز پر ملکیت معاوضے کی شکل میں ہو وہ بائع کے قبضے میں آ جانی چاہیے۔ قبضہ سے پہلے خریدنا یا بیچنا باطل ہے۔ منقول اشیاء کا قبضہ منتقلی سے اور غیر منقول جائیداد یعنی زمین، مکان وغیرہ کا قبضہ سابقہ مالک کے انخلا سے ثابت ہو جاتا ہے۔ جس غلے کو وزن کی شرط پر خریدا ہو اس کا قبضہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک قبضہ نہ کر لیا جائے۔ ترکہ اور وصیت وغیرہ کے ذریعے جو مال حاصل ہو اس کی بیع میں قبضہ شرط نہیں ہے۔ تیسرا رکن بیع کے الفاظ۔ عقد بیع کے لیے ضروری ہے کہ ایسے الفاظ میں ایجاب اور قبول ہو جس سے مقصود پر صراحتاً یا قناعتاً دلالت ہوتی ہو۔ مثلا کوئی شخص میں نے تیرے ہاتھ میں یہ چیز اتنے میں بیچی کے بجائے یہ کہے کہ میں نے یہ چیز تجھے اس کے عوض میں دی، اور دوسرا میں نے خریدی کے بجائے میں نے لی کہے تو بیع صحیح ہوگی۔ اور اگر دونوں کی نیت خرید و فروخت کی ہے تو ان الفاظ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بظاہر یہ الفاظ عاریت پر دلالت کرتے ہیں، نیت سے عاریت کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ کنائے کے الفاظ ملک اور حلت کے باب میں کافی ہیں، لیکن صریح الفاظ کا استعمال زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں جھگڑے کا احتمال نہیں رہتا۔ بیع میں اس طرح کی شرط لگانا مناسب نہیں ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو۔ مثلا زیادتی مبیع کی شرط لگانا یا یہ شرط عائد کرنا کہ مبیع ہمارے گھر پہنچائی جائے۔ ہاں، اگر اس طرح کی نقل و حمل کے لیے الگ سے اجرت متعین ہو گئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر بائع اور مشتری کے درمیان زبان سے کچھ کہے بغیر لین دین قائم ہو گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح کی بیع کالعدم سمجھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معمولی چیزوں میں اس صورت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں معمولی چیزوں کی تعیین ایک دشوار گزار عمل ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اگر خاموش بیع کی اجازت دے دی جائے تو لوگ معمولی چیزوں سے آگے بڑھ کر عمدہ چیزوں میں بھی یہ صورت اختیار کریں گے۔ مثلا ایک دلال بازار کے پاس آتا ہے اور دیباج کا ایک تھان جس کی قیمت 10 دینار ہے لے کر مشتری کے پاس جاتا ہے اور واپس آ کر کہتا ہے کہ مشتری 10 دینار پر راضی ہے۔ بازاز اس سے 10 دینار منگوا کر تصرف کر لیتا ہے اور مشتری اس تھان میں قطع برید کر لیتا ہے، حالانکہ دونوں میں ایجاب و قبول بالکل نہیں ہوا۔ اسی طرح چند لوگ ایک شخص کی دکان پر جمع ہوتے ہیں، وہ شخص 100 روپے کی کوئی چیز نیلام کر رہا ہے، ایک شخص نے اس کی قیمت 90، دوسرے نے 95، تیسرے نے 100 لگائی ہے۔ بائع مؤخر الذکر سے کہتا ہے کہ لاؤ دو، وہ 100 روپیہ دیتا ہے اور مبیع لے کر چلا جاتا ہے، حالانکہ ان میں ایجاب و قبول نہیں ہوا۔ ایجاب و قبول کے بغیر اس طرح کی بیع کرنا لوگوں کی عادت میں داخل ہو گیا ہے اور اب یہ مرض لا علاج بن چکا ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں 3 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معمولی اور غیر معمولی ہر چیز میں ایجاب و قبول کے بغیر بیع ہو جائے، لیکن یہ صورت محال ہے کیونکہ اس میں ملک کا انتقال کسی ایسے الفاظ کے بغیر ہو رہا ہے جو اس کی منتقلی پر دلالت کرے۔ اللہ تعالی نے بیع کو جائز قرار دیا ہے اور بیع ایجاب و قبول کے مجموعے کا نام ہے۔ محض لین دین کے فعل کو بیع نہیں کہا جاتا اور نہ محض لینے دینے سے کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے۔ خاص طور پر زمین، جائیداد، غلام باندی اور بہترین جانوروں کی بیع میں اس احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ چیزیں زیادہ قیمت کی ہوتی ہیں اور نزاع کا احتمال رہتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بائع کی نیت خراب ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی چیز فروخت نہیں کی ہے بلکہ مجھ سے صرف دینے کا فعل سرزد ہوا ہے اور دینے سے کسی چیز کا بیچنا لازم نہیں آتا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس بیع کو مطلقاً ممنوع قرار دے دیا جائے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیع کے بطلان کا حکم فرمایا ہے، لیکن اس میں 2 اشکال ہیں۔ ایک اشکال کی بنیاد یہ خیال ہے کہ ممکن ہے کہ دور صحابہ میں لوگ معمولی چیزوں میں خاموش بیع کرتے ہوں اور یہ بات ان کی عادت میں داخل ہو۔ سبزی فروش، نان بائی اور قصائی کے ساتھ روزمرہ کی ضروریات میں باضابطہ ایجاب و قبول کرنا یقیناً تکلف کا باعث ہے۔ صحابہ کے لیے بھی اس میں تکلف تھا، چنانچہ ان کی یہ عادت بطریق تواتر نقل ہوئی ہے اور بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں نے ان حضرات کی تقلید کی ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب کھانا وغیرہ خریدتے ہیں یا روزمرہ کی ضروریات سے متعلق کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض رسمی لین دین نہیں ہے بلکہ بائع نے انہیں مالک بنا دیا ہے۔ جب صورتحال یہ ہو تو عقد کے رسمی الفاظ استعمال کرنے سے کیا فائدہ؟ تیسرا احتمال یہ ہے کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں فرق کیا جائے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن یہاں ایک دشواری یہ ہے کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں فرق کرنا آسان نہیں ہے، اور دوسری دشواری یہ ہے کہ اس میں کسی ایسے لفظ کے بغیر ملک بدل جاتی ہے جو اس تبدیلی پر دلالت کرے۔ اس کے باوجود ابن شریح نے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور یہ قول واقعتاً درجہ اعتدال سے قریب تر ہے، کیونکہ اس بیع کی ضرورت زیادہ ہے اور عام لوگوں میں اس کا رواج بھی ہے، اور غالب خیال یہی ہے کہ زمانہ صحابہ میں بھی بیع کا یہ طریقہ مروج تھا۔ اس اعتبار سے اگر آج کے دور میں بھی اس کی اجازت دے دی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جہاں تک ان 2
دو دشواریوں کا تعلق ہے جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم معمولی اور حقیر چیزوں کی تعیین میں کسی تکلف سے کام لیں، بلکہ عام رواج کو دیکھیں کہ لوگ کن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور کن چیزوں کو نفیس اور عمدہ قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص سبزی، کچھ پھل، روٹی اور گوشت خریدتا ہے تو عام طور پر ان چیزوں کی بیع ایجاب و قبول کے بغیر ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایجاب و قبول کا مطالبہ کرنے والا اور ناپ تول کرنے والا شخص کنجوس قرار دیا جاتا ہے اور لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ یہ معمولی چیزوں کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف بہترین چیزیں ہیں، سواری کے جانور، غلام، زمینیں اور نفیس کپڑے وغیرہ، ان میں ایجاب و قبول کے بغیر بیع کا رواج نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ قیاس سے کام لے اور رواج پر نظر رکھے۔ ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں دیندار شخص کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ درمیانی امور میں اشتباہ ہوتا ہے۔ ان میں احتیاط ہی زیادہ بہتر اور تقوی سے قریب تر ہے۔ دوسری دشواری کا حل یہ ہے کہ ہاتھ سے لینے دینے کو زبانی ایجاب و قبول کا قائم مقام ٹھہرایا جائے، کیونکہ لفظ بھی بذات خود ملک کی تبدیلی کا سبب نہیں ہے، بلکہ لفظ کی دلالت اس کا سبب ہے۔ ہاتھ سے لین دین میں بھی مقصود پر دلالت ہوتی ہے۔ ضرورت اور سلف کی عادت اس دلالت کی معید ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ عادتاً لوگ ایجاب و قبول کے بغیر ہدایہ قبول کرتے ہیں، حالانکہ ہدیہ میں بھی ملک کی تبدیلی ہے۔ بظاہر اس میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ اگر مقابلے میں عوض ہو تو ملک کی تبدیلی کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے اور عوض نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ملک کی تبدیلی دونوں میں ہے، بیع میں بھی ہدیہ اور ہبہ میں بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلے لوگ عمدہ اور غیر عمدہ دونوں طرح کے ہدایہ ایجاب و قبول کے بغیر قبول کر لیا کرتے تھے، جبکہ خرید و فروخت کے سلسلے میں ان کا معمول یہ تھا کہ معمولی چیزوں میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہ سمجھتے اور عمدہ چیزوں میں ایجاب و قبول کے بغیر بیع کو مناسب نہ سمجھتے۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ متقی پرہیزگار کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ایجاب و قبول ترک نہ کرے تاکہ شبہ خلاف سے بری ہو جائے۔ ایجاب و قبول سے رکنا اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ بائع اس چیز کا مالک ایجاب و قبول کے بغیر بنا ہے، اس لیے کہ مشتری کو اس کی تحقیق نہیں ہے۔ کیا عجب ہے کہ اس نے وہ چیز ایجاب و قبول ہی سے حاصل کی ہو۔ ہاں، اگر بائع نے وہ چیز خود اس کے سامنے حاصل کی ہو یا بائع نے اس کا اقرار کیا ہو کہ میں نے یہ چیز بلا ایجاب و قبول حاصل کی ہے، تو اس سے نہ خریدے، کسی اور سے لے لے۔ مستقبل میں بائع کے ساتھ اختلاف کا راستہ بند کرنے کی تدبیر یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمدہ اور اہم چیزوں میں بلکہ معمولی چیزوں میں بھی زبان سے ایجاب و قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ایجاب و قبول میں واضح اور صریح الفاظ استعمال کیے گئے تو عقد سے رجوع کرنا ممکن نہیں رہے گا اور آئندہ کوئی اختلاف رونما نہیں ہوگا۔ ضیافت اور مہمانداری۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بیع میں تو یہ صورت ممکن ہے کہ ایجاب و قبول کے بغیر حاصل کی ہوئی چیز نہ لے اور نہ کسی دوسرے بائع سے رابطہ قائم کرے، لیکن ضیافت اور مہمانداری کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ایک شخص دسترخوان پر موجود ہے، اسے علم ہے کہ میزبان زبانی ایجاب و قبول کر کے لین دین کا عادی ہے، یا اس نے اس کی اس عادت کے متعلق کسی دوسرے شخص سے سنا ہے یا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا اس کے لیے دسترخوان سے اٹھ جانا واجب ہے یا وہ اس حقیقت کے علم کے باوجود کھانا کھا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خرید و فروخت سے رکنا بلا شبہ ضروری ہے، بشرط یہ کہ اس کا تعلق نفیس چیزوں سے ہو، لیکن کھانے کا معاملہ دوسرا ہے۔ اگر ہم بائع کے فعل یعنی دینے کو ملک کی تبدیلی پر دلالت قرار دینے میں تردد کریں تو اباحت پر دلالت میں تردد کی کیا گنجائش ہے؟
اباحت کے معاملے میں وسعت اور ملک کے معاملے میں تنگی ہوتی ہے۔ ایک شخص کھانے پینے کی ان چیزوں میں بیع کرتا ہے جن میں لین دین کے ذریعے بیع کا رواج ہے۔ بائع ان چیزوں کو ایجاب و قبول کے بغیر مشتری کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا یہ سپرد کرنا کھانے کی اجازت ہے جو قرینہ حالیہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح حمام میں داخلے کے لیے حمامی کی صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے بلکہ قرینہ حال سے بھی یہ اجازت ہو سکتی ہے اور ضرورت مند کے لیے حمام سے استفادہ کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ بائع کا مشتری کو مبیع دینا اس جملے کے قائم مقام ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ چیز مباح کر دی، چاہے تو خود کھائے اور چاہے تو دوسروں کو کھلائے۔ دوسرے کو کھلانے کے لیے کسی صریح اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بائع نے دیتے ہوئے یہ وضاحت کی تھی کہ تم یہ چیز کھا لو، بعد میں اس کا معاوضہ دیے دینا، اس صورت میں بھی کھانا حلال ہو جائے گا، لیکن کھانے کے بعد تاوان دینا ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ یہاں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مشتری نے بائع کی ملک کھائی ہے اور اسے ضائع کیا ہے، اب اس پر تاوان ہونا چاہیے، لیکن خاموش بیع کے وقت جو قیمت مشتری نے بائع کو دی تھی اگر وہ مبیع کی قیمت کے برابر ہے تب تو بائع حاصل کر چکا ہے۔ اب اگر بائع مشتری سے مبیع کی قیمت کا مطالبہ کرنے سے عاجز ہے تو اس میں مالکانہ تصرف کر سکتا ہے، لیکن اگر مطالبے پر قادر ہے تو مالکانہ تصرف نہ کرے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ مشتری اس قیمت کو بطور قرض دینے پر راضی نہ ہو۔ اس صورت میں بائع کو چاہیے کہ وہ مشتری سے اپنی قیمت کا مطالبہ کرے، لیکن کیونکہ خاموش بیع میں قرینہ حال کو طرفین کی رضامندی کی دلیل ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اگر بائع مشتری کی دی ہوئی رقم میں سے اپنا واجب حق وصول کرے تو یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ بہرحال بائع کا پہلو زیادہ کمزور ہے کیونکہ وہ مشتری کی دی ہوئی قیمت میں اس وقت تک مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مشتری کے پاس ضائع نہ ہو جائے۔ مشتری کبھی تو بائع کو اثر نو مالک بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کبھی محض فعل یعنی لینے دینے سے مالک بنا دیتا ہے۔ جہاں تک مشتری کا تعلق ہے اسے اتنی الجھن سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔ بائع نے اپنی چیز اسے کھانے کے لیے دی ہے، اسے تصرف کا حق ہے اور یہ اختیار بھی کہ اسے اپنے حال پر رہنے دے اور کسی قسم کا تصرف نہ کرے۔ یہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مشتری بائع کی دی ہوئی چیز مہمان کو کھلا دے تو تاوان کی ذمہ داری میزبان کے بجائے مہمان پر ہو۔ اب اگر بائع مشتری کی دی ہوئی رقم سے اپنی چیز کی قیمت وصول کر لے تو مہمان کے ذمے سے تاوان ساقط ہو جائے گا، گویا میزبان نے مہمان کا قرض ادا کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاموش بیع میں بہت سی فقہی مشکلات ہیں۔ فتویٰ دینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان تمام احتمالات پر نظر رکھ کر فتویٰ دے۔ دیندار اور متقی پرہیزگار شخص کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے اور شبہ کے مواقع سے اجتناب کرے۔ سود، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں انتہائی شدت اختیار فرمائی ہے۔ اس لیے چاندی سونے کا کاروبار کرنے والے صراف اور غلہ کی تجارت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ سود سے بچیں۔ سود صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک نقد میں، دوم غلے میں۔ صراف کو چاہیے کہ وہ ادھار اور زیادتی سے بچے۔ ادھار سے بچنے کے معنی یہ ہیں کہ چاندی یا سونے کی کوئی چیز سونے یا چاندی کی کسی چیز کے بدلے میں فروخت کرے تو اس ہاتھ سے لے اور اس ہاتھ دے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ نقد معاملے کی صورت یہ ہے کہ بائع ثمن پر اور مشتری مبیع پر اسی مجلس میں قبضہ کر لیں جس میں بیع ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صراف سونے کے ٹکڑے ٹکسال میں دیں اور بعد میں ان کے عوض گھڑے ہوئے دینار حاصل کریں
تو ادھار ہونے کی وجہ سے یہ صورت سود میں داخل ہوگی۔ حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دینار بن جانے کے بعد سونے کی وہ مقدار باقی نہیں رہتی جو اس سے پہلے تھی۔ زیادتی سے بچنے کے معنی یہ ہیں کہ 3 امور سے احتراز کرے۔ ایک یہ کہ کھوٹے سکے کو کھرے سکے کے بدلے میں فروخت نہ کرے۔ ہاں اگر دونوں کی مقدار برابر ہو تو جائز ہے۔ زیادہ کھوٹے سکے دے کر اچھے سکوں کی کم مقدار لینا سود ہے۔ یہ حرمت اس وقت پائی جائے گی جب چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں فروخت کیا جائے۔ اگر دونوں یعنی ثمن و مبیع کی جنس بدل جائے، مثلا چاندی کے بدلے میں سونا فروخت کیا جائے، تو کمی بیشی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مرکب چیزوں کا حکم ان دونوں سے مختلف ہے۔ مثلا اشرفیاں اگر سونے اور چاندی سے بنائی گئی ہوں اور سونے کی مقدار نامعلوم ہو تو سونے کے تبادلے میں اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ شہر میں بطور سکہ رائج ہوں تو معاملے کی صحت کا حکم دیا جائے گا، بشرط یہ کہ نقد یعنی سونے کے عوض معاملہ نہ ہو۔ یہی حکم ان دراہم کا ہے جن میں تانبا ملا ہوا ہو۔ اگر ان میں چاندی کی مقدار کا علم نہ ہو تو چاندی کے عوض ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر شہر میں رائج ہوں تو ضرورت کی وجہ سے معاملہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، بشرط یہ کہ مقابلے میں نقد یعنی چاندی نہ ہو۔ جو زیور سونے اور چاندی سے مل کر بنا ہو اس کی بیع بھی جائز نہیں، نہ سونے کے عوض نہ چاندی کے عوض، بلکہ اگر زیور میں سونے کی مقدار معلوم ہو تو کسی دوسرے سامان کے عوض میں خریدنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہاں اگر چاندی کے زیور پر سونے کا ملمہ اس طرح کیا گیا ہو کہ آگ پر رکھنے سے سونا علیحدہ نہ کیا جا سکے تو ایسے زیور کی بیع ہم وزن چاندی سے بھی ہو سکتی ہے اور چاندی کے علاوہ چیزوں سے بھی۔ صراف کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسے ہار سونے کے عوض میں خریدے جس میں سونا اور پوت دونوں ہوں، نہ ایسے ہار کو سونے کے عوض فروخت کیا جا سکتا ہے۔ چاندی کے عوض خریدنا اور فروخت کرنا دونوں جائز ہیں، بشرط یہ کہ اس میں چاندی نہ ہو اور خرید و فروخت یدن بید ہو، یعنی مجلس میں بیع ہی میں مبیع اور ثمن پر قبض مکمل ہو جائے۔ جو کپڑا سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو اور جلانے سے سونے کی علیحدگی ممکن ہو تو اس کو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں، چاندی وغیرہ کے بدلے میں جائز ہے۔ غلہ وغیرہ بیچنے والوں کو چاہیے کہ مبیع اور ثمن دونوں ایک ہی جنس سے ہوں یا مختلف جنسوں سے، ہر صورت میں مبیع بیع ہی میں ان پر قبضہ مکمل کر لیں۔ مثلا گیہوں کے بدلے میں گیہوں کی یا گیہوں کے بدلے میں چنے کی بیع کی جائے تو معاملہ نقد ہونا چاہیے، اور اگر مبیع اور ثمن دونوں ایک ہی جنس سے ہوں تو نقد معاملے کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں۔ اس طرح کے بہت سے معاملات لوگوں میں رائج ہیں جن پر سود کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کی حرمت کی پرواہ کیے بغیر مصروف تجارت ہیں۔ مثلا بعض لوگ قصائی کو زندہ بکری دیتے ہیں اور اس کے عوض ادھار یا نقد گوشت لیتے ہیں، حالانکہ یہ بیع حرام ہے۔ بعض لوگ نانبائی کو گیہوں دے کر اس کے عوض میں نقد یا ادھار روٹی لیتے ہیں۔ تیلی کو سرسوں، زیتون، ناریل اور تل دے کر ان کے بدلے میں تیل وصول کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ دودھ والے کو دودھ دے کر اس سے بنی ہوئی اشیاء مثلا پنیر، گھی، مکھن وغیرہ خریدتے ہیں۔ بیع کی یہ تمام صورتیں حرام ہیں۔ خوردنی اشیاء سے بنائی ہوئی چیزوں کی بیع اصل کے عوض درست نہیں ہے، خواہ دونوں برابر ہوں یا کم و بیش۔ چنانچہ گیہوں کے عوض میں آٹا، روٹی اور ستو، انگور کے بدلے میں اس کا سرکہ، شیرہ اور عرق، دودھ کے عوض میں گھی، مکھن، چھاچھ، پنیر اور کھویا وغیرہ کی بیع درست نہیں ہے۔ ہم جنس اشیاء خوردنی میں مبیع اور ثمن کی برابری اس وقت مفید ہے جب وہ اشیاء ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت رکھتی ہوں
اور اگر ان کا ذخیرہ کرنا ناممکن ہو، یعنی وہ ایک حال پر نہ رہتی ہوں، تو ایک جنس کی دو چیزوں کی بیع کسی بھی حالت میں جائز نہ ہوگی، چاہے وہ مقدار میں برابر ہوں یا کم و بیش، مثلا کھجوروں کی بیع کھجوروں سے یا انگوروں کی بیع انگوروں سے۔ یہ چند سطور ان مواقع کی تفصیل کے لیے عرض کی گئی ہے جن سے واقفیت حاصل کرنا ایک دیندار مسلمان تاجر کے لیے ضروری ہے۔ اگر کہیں شک پیش آئے تو اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے۔ اگر وہ ان تفصیلات کا علم بھی حاصل نہ کر سکا جو ابھی ہم نے عرض کی ہیں، تو ہمارے خیال میں وہ شک اور سوال کے موقع پر بھی مطلع نہ ہو سکے گا اور نادانستہ طور پر سودی معاملات میں ملوث ہوگا۔ بیع سلم کے سلسلے میں تاجر کو حسب ذیل 10 شرائط کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ راس المال جو بائع سلم کو پہلے دیا جائے معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اگر فریق آخر مسلم فیہ جس میں بیع سلم کی گئی ہو نہ دے سکے تو پہلے فریق کے لیے اپنا مال واپس لینا ممکن ہو۔ راس المال کے مجہول ہونے کی صورت میں یہ رجوع دشوار ہوگا اور نزاع کا اندیشہ رہے گا۔ مثلا ایک شخص نے اندازہ سے کچھ سکے اٹھا کر دیے اور یہ کہا کہ ان سکوں کے عوض فلاں مال دے دینا۔ ایک روایت کے مطابق بیع کی یہ صورت صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ راس المال مجلس عقد یعنی معاملہ میں سپرد کر دیا جائے۔ اگر دوسرا شخص راس المال پر قبضہ نہ کر سکا اور مجلس عقد ختم ہو گئی تو بیع فسخ ہو جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسلم فی ایسی چیز ہو جس کے اوصاف بیان کیے جائیں، جیسے غلہ، جانور، کانوں سے نکالے جانے والی چیزیں، روٹی، اون، ریشم، دودھ، گوشت اور مفرد دوائیں، معجونات اور مرکبات کی بیع سلم درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں۔ تیر کمان، موزے اور جوتے جن کے اجزاء بھی مختلف ہوں اور ساخت ایک دوسرے سے جداگانہ ہو، جانوروں کے چمڑے، یہ سب چیزیں معجونات اور مرکبات کے حکم میں ہیں، یعنی ان چیزوں میں بھی بیع سلم جائز نہیں ہے۔ روٹی میں بیع سلم جائز ہے۔ نمک اور پانی کی کمی بیشی معاف ہے۔ فقہا نے اس طرح کی چیزوں سے چشم پوشی کا حکم دیا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مسلم فیہ کے تمام اوصاف بیان کر دیے جائیں۔ کوئی وصف بھی ایسا باقی نہ رہنا چاہیے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے مبیع کی قیمت میں اتنا فرق ہو جائے جسے لوگ ناگوار سمجھیں اور بیع کر لینے کی صورت میں نقصان برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ یا یاد رکھنا چاہیے کہ بیع سلم میں اوصاف کا بیان عام بیع میں مبیع دیکھنے کے قائم مقام ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر بیع سلم میں مدت مقرر کی جائے تو یہ مدت معلوم ہونی چاہیے۔ مدت کے بیان میں سال، مہینے اور دن کی تعیین ضروری ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم کھیتی کٹنے تک یا پھل پکنے تک بیع سلم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مدت مجہول ہے۔ کبھی کھیتی جلد تیار ہو جاتی ہے اور کبھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ پھل بھی کبھی دیر میں پکتے ہیں اور کبھی متعین وقت یا اس سے پہلے پک جاتے ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو مقررہ وقت میں مشتری کو حوالہ کی جا سکے اور غالب خیال یہی ہو کہ مقررہ وقت تک وہ چیز تیار ہو جائے گی۔ مثلا یہ مناسب نہیں کہ انگوروں کی بیع کے لیے وہ مدت متعین کی جائے جس میں وہ پک کر تیار نہ ہوں۔ ہاں، اگر ایسی مدت مقرر کی تھی جس میں کاشت کے اصولوں کے مطابق مسلم فیہ کا تیار ہونا ناگزیر تھا، لیکن کسی سماوی آفت کی بنا پر تاخیر ہو گئی، تو اب مشتری کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس مدت میں اضافہ کر دے اور چاہے تو اپنا مال واپس لے کر معاملہ فسخ کر دے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ جس جگہ میں مسلم فی کا لینا یا دینا مقصود ہو تو معاملے کے دوران اس کی تعیین کر دی جائے۔ بسا اوقات تعیین نہ کرنے کی صورت میں بہت سے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
8ویں شرط یہ ہے کہ مسلم فی کو کسی معین چیز سے متعلق نہ کرے، مثلا یہ نہ کہے کہ میں اس کھیت کا گیہوں یا اس باغ کا پھل لوں گا۔ ہاں، شہر کی تعیین کرنا جائز ہے کہ میں فلاں شہر کا گیہوں لوں گا یا کسی بڑے شہر کا پھل لوں گا۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ مسلم فیہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نادر و نایاب یا کمیاب ہو، مثلا موتی کے ایسے اوصاف بیان کیے جائیں جن کا ملنا دشوار ہو، یا خوبصورت باندی میں بے سلم کی جائے اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بچہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ اگر راس المال کھانے کی جنس سے ہو تو مسلم فیہ کسی دوسری جنس سے ہونی چاہیے، چاہے راس المال اور مسلم فیہ کی جنس ایک ہو یا مختلف۔ اس طرح اگر راس المال نقد ہو تو مسلم فیہ کا نقد کی جنس سے ہونا جائز نہیں۔ سود کے بیان میں ہم اس کی تفصیل عرض کر چکے ہیں۔